ہم وارن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کو. حافظ نعیم الرحمان صاحب، تاجر تنظیموں کے معاملات کے اندر آپ مدخل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا کام نہیں ہے، اور یہ زور زبردستی کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج جماعت اسلامی کے لیے خود اچھے نہیں نکلیں گے. 28 اگست کو تاجروں کی ہڑتال کی کال دی گئی تو جماعت اسلامی کے کارکن مارکیٹوں اور بازاروں میں جا کے زبردستی دکانیں بند کرواتے رہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ امیر جماعت اسلامی ہیں، وہ امیر محترم کم اور تاجر رہنما زیادہ لگ رہے تھے. ہم وارن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کو، تاجروں کو نہ اکسائیں، تاجروں کو ایکسپلائٹ نہ کریں. حکومت تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے. جماعت اسلامی کی قیادت ان چیزوں کو بنیاد بنا کر روڈز کو بلاک کرنے اور احتجاج کرنے کی بات کر رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنا امیج خراب کر رہی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کے طرز عمل پر عمل نہیں کر رہی، وہ سیاسی جماعت کا طرز عمل نہیں رکھتی، بلکہ ایک پریشر گروپ کا طرز عمل اپنا رہی ہے، جو کہ خود جماعت کی قیادت کے لیے بھی زہر قاتل ہے. اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب 28 اگست کو تاجروں کی ہڑتال کی کال دی گئی تو جماعت اسلامی نے اس کو بھی سبوتاج کیا. جماعت اسلامی کے کارکن مارکیٹوں اور بازاروں میں جا کے زبردستی دکانیں بند کرواتے رہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ امیر جماعت اسلامی ہیں، وہ امیر محترم کم اور تاجر رہنما زیادہ لگ رہے تھے. اگر ان کے اندر تاجر قیادت کرنے کا شوق بیدار ہے تو ہم کراچی چیمبر آف کامرس کو یہ درخواست کریں گے کہ انہیں ایگزیکٹو باڈی کی سیٹ پر الیکشن لڑایا جائے اور انہیں تاجر رہنما بنایا جائے. یہ طرز عمل ہے ان کا. ہم تاجر برادری کے نمائندے بیٹھے ہیں، ہم وارن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کو کہ ملک کے ٹیکس میٹرز پر سیاست نہ کریں. ان ٹیکس سیکٹر ٹیکس دے گا تو تبھی جا کر یہ ملک چلے گا. تاجروں کو نہ اکسائیں، تاجروں کو ایکسپلائٹ نہ کریں. حکومت تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے. حکومت تاجروں کے ساتھ مل بیٹھ کے ریاستی امور کو چلانے کے لیے سوچ بچار کرتی ہے، عملی کوشش کرتی ہے، لیکن آپ ایک سستی سیاست کے لیے پورے کے پورے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اب بجلی کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں. جب آپ نے احتجاج کیا ہمیں جواب دیجیے. آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب، ہم آپ سے جواب مانگتے ہیں کہ جب آپ دھرنا دیتے ہیں، جب آپ ہڑتال کرتے ہیں، جب آپ احتجاج کرتے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. وہ جس مسئلے کو لے کر آپ آگے بڑھتے ہیں وہ مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے. آپ کو ریاست کی مجبوریوں کو سمجھنا ہے، اور اسی ریاست کی مجبوریوں کو آپ بخوبی سمجھتے ہیں، اور یہیں سے آپ فائدہ تلاش کر رہے ہیں، سیاسی فائدہ تلاش کر رہے ہیں. نہیں ملے گا آپ کو یہ سیاسی فائدہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے یہ چندوں سے چلے گا، ملک اعانتوں سے چلے گا. نہیں بھائی، تنظیمیں چلتی ہیں اعانتوں اور چندوں سے. ملک جو ہیں یہ ٹیکسز سے چلتے ہیں. ملک نہیں چلتے ایسے جیسے سیاسی جماعتیں فنڈ اکٹھا کر لیں اور اپنی جماعت کی کاروائیاں آگے بڑھا لیں. نہیں بھائی نہیں، ملک ٹیکس دینے سے چلتے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس کے جو ایشوز ہیں اس مدعے کو آپ اٹھاتے ہیں. درست بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے. تو کیا حکومت نے اس پر کارروائی نہیں کی؟ کیا وزیر توانائی اس بات پر نہیں ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی اویس لغاری صاحب کی قیادت میں، اور 15 آئی پی پیز جو ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جو 45 دن کی بات ہوئی تھی جب آپ دھرنا اٹھا کے آئے تھے اور
اس دوران ہی آپ 3 روپے یونٹ بجلی بھی مہنگی کروا کے آئے تھے. تو میں آپ کو جناب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 45 یوم میں ہوا کیا؟ کون کون سے ایسے محاذ ہیں جو نہیں کھلے؟ آئینی، قانونی، پارلیمانی محاذ. اور پھر آئی ایم ایف کا لون. اب کیا آئی ایم ایف نے ہمیں جو لون دیا ہے $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکیج دیا ہے، یہ کس کی کوششوں اور کاوشوں سے ہوا ہے؟ اور اس بیل آؤٹ پیکیج ہی کے نتیجے میں جو فچ ہے، جو موڈیز ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، انہوں نے ہماری ریٹنگ کو ٹھیک کیا ہے. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کو مروڑ اٹھ رہے ہیں اور آپ کو چین نہیں آ رہا، آپ کو قرار نہیں آ رہا. ہم تمام صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم تمام صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان غیر قانونی دھرنوں اور احتجاجوں کو ختم کیا جائے. کل شاہراہوں کو کھولا جائے اور کسی شاہراہ کی بندش ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، اس کی آمد و رفت کے اندر خلل ہوگا. یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا. کسی تاجر کے ساتھ کل ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے. جو مارکیٹیں، کل اتوار کا دن ہے، جو مارکیٹیں اتوار کو بھی کھلتی ہیں ان کو بھی صوبائی حکومتیں تحفظ دیں. جماعت اسلامی کے کارکن کہیں بھی زور زبردستی نہ کر پائیں، یہ ہے ہمارا مطالبہ. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تاجروں اور عوام کو جو کام بھی تکلیف کا باعث بنے اس میں حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی رٹ کو قائم کرنا چاہیے. اور اسی طرح جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اپنے پروگرام پر اور اپنی حکمت عملی پر، اور مثبت سوچ کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نہ کہ یہ آئے روز کے دھرنے، احتجاج اور آئے روز کی سیاست اور سیاسی مفادات کا حصول. ریاست پیچھے رہ جائے گی، ریاست افیکٹ کرے گی، ملک افیکٹ کرے گا. اور اگر آپ واقعی حب الوطنی رکھتے ہیں، ملک سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کو ہماری باتوں پر غور کرنا ہوگا، ہمدردانہ غور کرنا ہوگا، اور آپ کو ایک ملکی سطح کا ایک لائے عمل دینا ہوگا جس سے پاکستان کے عوام کو چین ملے، سکون ملے اور ریاست آگے بڑھے. بہت شکریہ. بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی تفصیلاً نئی میر صاحب نے جماعت اسلامی کی جو ملک گیر احتجاج کرنے کی نوید سنائی ہے. میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را معصوم تاجروں کو اپنا اعلی کار نہ بنائیں. آپ کوئی اور پلیٹ فارم ڈھونڈیں. پہلے بھی ہڑتال کرانے کی جو کوشش کی گئی تھی اس میں نقصان کس کا ہوا تھا؟ اس میں نقصان تاجروں کا ہوا تھا. یہ گھروں میں بیٹھے، سٹیجوں میں بیٹھے حکم صادر کرتے ہیں، اور پستہ کون ہے؟ ہم جیسا تاجر. یہ تاجر ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں ہم انہیں، لیکن یہ جماعت ہمیشہ سے نیگیٹو باتیں کرتی آئی ہے، اسی لیے عوام ان کو پسند بھی نہیں کرتے اور ووٹ بھی نہیں دیتے. تاجروں کا استحصال ہو رہا ہے. جب یہ خبر تاجروں تک پہنچتی ہے تو وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ تاجر نے کمانا ہے اور اپنے گھروں کو کھانا کھلانا ہے، بجلی کے بل دینے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا اگر وہ آئے دن سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بنتے رہیں گے؟ میری اپنے تمام تاجروں سے، اور خصوصاً ابھی لاہور کا چیمبر بھی آ چکا ہے، تو میری سب سے درخواست یہی ہے
کہ آپ اپنی دکانوں کو اور اپنے کاروبار کو کھلا رکھیں، اور اگر کوئی زبردستی آپ کی مارکیٹیں یا دکانیں بند کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ میں اپنے تاجر بھائیوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ان وہ ملک دشمن عناصر سے بالکل نہ گھبرائیں، اپنا کاروبار جاری اور ساری رکھیں، اپنے ملک کو چلنے دیں۔ اپنا ملک چلے گا تو سب ممکن ہوگا۔ یہ حکومت جس طرح چل رہی ہے اور جس طرح محنت کر رہی ہے وہ کسی سے عیاں نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ہم تاجروں کا بھی تعاون حکومت کو چاہیے۔ اس پلیٹ فارم سے آپ کے ذریعے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تاجر حکومت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ اعلی کار نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے۔ جی جی اچھا، ظاہر ہے ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، بڑھا دیا جائے تو اس سے آسانی ہوگی۔ دیکھیں اپنا کم سے کم اس کو 1 مہینہ تو بڑھایا جائے نا جی، یہ ضروری ہے۔ یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ اور کوئی سوال جی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں بات سنیں جی، جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں یہ اپنے فیصلے خود اس طرح کر رہے ہیں جیسے انہیں کوئی مینڈیٹ ملا ہوا ہے پورے ملک کا۔ اور بھائی آپ نے سیٹیں کتنی جیتی ہیں، آپ کو ووٹ کتنا پڑتا ہے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور تاجر تنظیموں کے معاملات کے اندر آپ مدخل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا کام نہیں ہے، اور یہ زور زبردستی کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج جماعت اسلامی کے لیے خود اچھے نہیں نکلیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ کوئی رابطہ نہیں جی ہم سے، نہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے ان سے کیا رابطہ کرنا ہے؟ یہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔